ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه برادران اسلام، عید الاضحیٰ گزری، چھٹیاں تھیں، شاید ہی کوئی گھر ہوگا کہ جس میں مہمان نہ آئے۔ وہ مہمان رشتہ داروں کی شکل میں، دوست احباب کی شکل میں، بہن بھائیوں کی شکل میں، بیٹیوں کی شکل میں، ماں باپ کی شکل میں، کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی گھر کے اندر یا مدعو تھے یا خود تشریف لے آئے۔ لیکن اگر کسی گھر میں یہ نہیں آئے تو اسے فکر کرنی چاہیے، اسے فکر کرنی چاہیے اس بات کی کہ میرے گھر میں کوئی بہن بھائیوں میں سے، کوئی رشتہ داروں میں سے، کوئی بیٹیوں میں سے کیوں نہیں آیا۔ اگر کسی گھر میں نہیں آیا تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ آپس میں ناچاکی، بول چال بند ہونا، آپس میں محبت کا نہ ہونا، اس قدر بے حسی طاری ہو گئی، اس قدر بے حسی طاری ہو گئی کہ ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ بھائی اس سے قریبی رشتہ داری کیا ہو سکتی ہے کہ سگا باپ، سگا بیٹا، سگا بھائی، خامن بیوی جب باپ نے بیٹے سے بول چال بند کر رکھی ہو، جب بیٹا باپ کا گریبان پکڑ لے، جب بیٹا یہ کہے کہ ترس کھا اپنی بوڑھی ہڈیوں پر، ایک تھپڑ نہیں سہ سکتا تو میرا،
جب بہن یہ کہے بھائی کو کہ میں مر گئی تو میری چارپائی کو بھی ہاتھ نہ لگانے دینا اسے، جہاں بیوی خامن سے کہے کہ میں تمہاری شکل دے کے تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، بھائی وہاں تو میل جول نہیں نہ ہوگا، وہاں تو محبت نہیں ہوگی نا، وہاں تو کوئی انس نہیں ہوگا، وہاں تو دوری ہوگی۔ بالکل اسی طرح جیسے اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ پہلے لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا، پہلے لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں تھا، علم بہت زیادہ، عمل بہت زیادہ تھا۔ علم کم تھا، عمل بہت زیادہ تھا۔ آج علم بہت زیادہ، ہر شخص پوری لائبریری اپنی جیب میں ڈالے پھرتا ہے، لیکن عمل میں بہت پیچھے، بہت پیچھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ صفر، کوسوں دور عمل سے۔ بالکل اسی طرح جیسے پہلے لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں تھی لیکن وقت بہت زیادہ تھا، آج گھڑیاں بہت ہیں لیکن وقت کوئی نہیں، سگی اولاد کو ملنے کا وقت کوئی نہیں، سگے ماں باپ کو ملنے کا وقت کوئی نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے پہلے مکان کچے ہوتے تھے لیکن ایمان بڑے پکے ہوتے، لیکن اب مکان پکے، بہت پکے، لیکن ایمان بہت کچے، بہت کچے۔ بالکل اسی طرح جیسے پہلے گھر بہت تاریک ہوتے تھے، تنگ ہوتے تھے، لیکن دل بہت کھلے ہوتے تھے، اب دل، گھر بہت کھلے ہو گئے لیکن دل تنگ ہو گئے۔ اس قدر تنگ ہو گیا کہ نہ صرف میزبان بلکہ آنے والا مہمان بھی، وہ بھی تنگ ہوتا ہے، اتنی گھٹن ہوتی۔ تو پہلے ایک ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا، تو کوئی رشتہ دار آ جاتا، کوئی مہمان، وہ لڑ لڑ کے کہتے نہیں جانے نہیں دینا، 10 دن 15 دن جانے نہیں دیتے تھے۔ ایک کمرے کا گھر، بس ایک کمرہ، تو اتنی دلوں کے اندر محبت تھی، اتنی دلوں کے اندر جس کی حد ہی کوئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عید کی چھٹیوں میں بہت سارے رشتہ دار ملنے کے لیے آتے ہیں، لیکن ایک خاص رشتہ ہوتا ہے جو بڑے اہتمام کے ساتھ آتا ہے، ایک خاص رشتہ ہوتا ہے جو بڑے اہتمام کے ساتھ آتا ہے، سارا سال انتظار کرتے ہیں۔ جس دن آنا ہوتا ہے رات کو نیند نہیں آتی، صبح جلدی اٹھ کے تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ وہ کون سا رشتہ ہوتا ہے کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے گھر میں آتی، بہنیں اپنی بھائیوں کے گھر آتی۔ یہ دو الگ الگ کیٹیگریز میں نے اس لیے بیان کی کہ اگر ماں باپ زندہ ہوں تو بیٹیاں آتی ہیں، اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو پھر بہنیں آتی۔ خصوصاً اگر ماں فوت ہو جائے تو بیٹیوں کے لیے وہ گھر نہیں رہتا، وہ پروٹوکول نہیں ملتا، وہ عزت نہیں ملتی، وہ احترام نہیں ملتا، وہ سکون نہیں ملتا، وہ لطف نہیں آتا۔ اس لیے ماں زندہ ہو تو بیٹی کا گھر بھی زندہ ہی ہوتا ہے۔ اگر ماں کمزور ہو تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ماڑے حالات ہوں لیکن بیٹے فرما بردار ہوں تو کہتی ہے کہ بیٹی واپس جا رہی ہے تو چھوڑ کے آؤ اڈے پہ، ویگن کا کرایہ بھی دینا، اور ساتھ وہ صابن، چینی، دال، چاول وغیرہ اس کے تھیلے میں ڈال دیتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی ریل پیل ہو، کوئی سواری ہو تو ماں کہتی ہے بیٹا لینے بھی جاؤ، چھوڑنے بھی جاؤ، لیکن یہ اتنی دیر تک ہے جب تک ماں زندہ ہے۔ ماں کے فوت ہونے کے بعد نہیں ہوتا یہ پروٹوکول نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک یہی تو گھر ہوتا ہے
جہاں بیٹیوں نے جانا ہوتا ہے کہ یہی تو گھر ہوتا ہے. اگر ماں باپ فوت ہو جائیں تو بیٹیاں پھر اپنے بھائیوں کے گھر جاتی ہیں اپنی ماں باپ کی یاد زندہ کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ کا گھر سمجھ کر. لیکن جس قسم کے حالات بن گئے ہیں، ان حالات میں انہیں وہ پروٹوکول نہیں ملتا، انہیں وہ سکون نہیں ملتا. بہت سے گھر ایسے ہیں کہ جہاں انہیں تانے مینے بھی ملتے ہیں. بچے بہت خوش ہوتے ہیں کہ نانوں کے گھر جا رہے ہیں. اگر زندہ ہو نانو تو پھر باقی نانوں کا گھر ہوتا ہے، اگر نانو نہ ہو تو پھر وہ بچے بھی وہ خوشی محسوس نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ یہ بیٹیاں، یہ بہنیں، یہ وراثت سے حصہ نہیں لیتی، جائیداد سے حصہ نہیں لیتی. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر حصہ لیا تو یہاں آنا بند ہو جائے. ماں باپ کا گھر داخلہ بند ہو جائے ان کے لیے موت ہوتی. ایک ہی تو گھر ہوتا ہے، کہاں جانا انہیں؟ لیکن اگر ماں باپ نہ ہوں تو بھائی کتنے بھی اچھے ہوں اس طرح کی عزت افزائی نہیں کرتے. اور اگر بیوی کا ہولڈ ہو تو یہ جملے سنتے کو ملتے ہیں کہ آگے نے اناج دے دشمن رزق دا اجاڑا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھا جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رزق کو کم کر دیں. یہ بات بھی بہت سارے بندوں کو وہم ہوتا ہے کہ شاید رزق وہ خود کما رہے ہیں. یہ بہت سارے بندوں کو وہم ہوتا ہے. رزق مل رہا ہے کسی کو بیٹیوں کی وجہ سے، کسی کو بہنوں کی وجہ سے، کسی کو ماں کی وجہ سے، کسی کو باپ کی وجہ سے، کسی کو کمزوروں کی مدد کرنے کی وجہ سے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میری امت کی امداد اللہ کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے کرتا ہے. یہ جو رزق ملتا ہے یہ ان کمزوروں کی وجہ سے. لیکن بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سٹرگل بہت کیا، میں چھوٹا سا تھا، بڑی محنت میں نے کی ہے، دن رات ایک کر دیا. میرے کاریگر بہت اچھے تھے، میرے سیل مین بہت اچھے تھے، میری پروڈکٹ بہت اچھی تھی. اگر کھانے پینے کی دکان ہے تو میرا ذائقہ بہت اچھا تھا، میرا کوک بہت اچھا تھا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید روٹی روزی میں خود کما رہا ہوں، لیکن اسے یہ وہم ہوتا ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ وہم نکل جاتا ہے. یہ کمائی والا، یہ آسانی والا، یہ فراوانی والا یہ وہم نکل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ اس کام سے ہاتھ کھینچتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نواز رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ دے رہا ہے، اس کام سے جب ہاتھ کھینچتا ہے تو پھر روٹی روزی جو ہے نا وہ بند ہو جاتی. مثال کے طور پر ایک بہن آتی تھی گھر میں تو وہ محسوس کرتی کہ بھابھی اور بھائی صحیح طرح بولتے نہیں ہیں، مجھے اگنور کرتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں، مجھے ڈی گریڈ کرتے ہیں. بیوی نے کہا کہ مجھ سے نہیں روٹیاں اگتی، میں نہیں ہانڈیاں پکا سکتی، باہر سے لا کے کھلا دو، مجھ سے نہیں ہوتے کام. پہلے تو بھائی جو تھا وہ سمجھاتا رہا، ذرا برداشت کرتا رہا. لیکن جب پریشر بڑھا تو بھائی نے کہا کہ بیوی نے کہا کہ ان سے کہو کہ آج کے بعد نہیں آنا.
جب جی چاہتا ہے بچے لے کر منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. جب پریشر بڑھا تو بھائی نے کہا کہ بہنا بات یہ ہے کہ ٹیلی فون پہ خیریت دریافت کر لیا کرو، موبائل پہ ہی، یہاں آنے کی ضرورت نہیں، آپ کی وجہ سے میرے تعلقات حالات کشیدہ ہوتے ہیں. بہن کہنے لگی کہ بھیا میں تمہارا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی، میں محسوس کر رہی تھی بڑی دنوں سے، کافی عرصے سے میں محسوس کر رہی ہوں، میں تمہارا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی. اللہ تمہیں اپنے بچوں کی خوشیاں نصیب کرے، اللہ تمہیں اپنے گھر میں ہنستا بستا رکھے. اپنی صحت کا خیال رکھنا، آج کے بعد تمہارے گھر نہیں آؤں. جب کہا کہ آج کے بعد تمہارے گھر نہیں آؤں گی، اللہ اکبر، جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے رزق میں کمی آ جائے گی، کوئی مہمان کھا جائے گا، کوئی رشتہ دار کھا جائے گا، کوئی غریب غربا کو چلا جائے گا، کوئی بیوہ مسکین کو چلا جائے گا، کوئی یتیم کو چلا جائے گا، تو میرے رزق میں کمی آ جائے گی، مال کم ہو جائے گا. اللہ کی قسم یہ بہت بڑی اس کی غلط فہمی ہے. یہ مال بڑھتا ہے، کم ہوتا ہے سود سے، کم ہوتا ہے جوئے سے، کم ہوتا ہے شراب سے، کم ہوتا ہے فضول خرچیوں سے. اس وجہ سے کام نہیں ہوتا. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقات کی نشو و نما کرتا ہے، بڑھاتا ہے اللہ. اگر عقل کی بات کریں تو صدقے سے مال جا رہا ہے کہ آ رہا ہے؟ اگر عقل پہ پرکھیں تو صدقے سے تو مال جا رہا ہے، سود سے مال آ رہا ہے. بھائی سود سے بڑھنا چاہیے تو صدقے سے کم ہونا چاہیے. لیکن میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جس طرح ریڑھی والا کہتا ہے باؤ جی چکھ کے بیل لو، اس طرح کو آزما کے دیکھے، چکھ کے دیکھے، یقین کرے اس بات پر. تو قرآن کریم اس بات کی وضاحت فرما رہا ہے کہ بَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. بھائی کسی رشتہ دار پہ خرچ کیا جائے، کوئی صلہ رحمی کی جائے. اور میرے پیارے پیغمبر اسلام نے یہ زبردست گورا ہے، کاروباری زبردست گورا ہے. اگر کوئی کاروبار کو ترقی دینا چاہتا ہے، میرے پیارے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق اگر چاہتا ہے میرا رزق کشادہ ہو جائے، میرا ہاتھ کھلا ہو جائے، میرا دسترخوان وسیع ہو جائے، تو کیا کرے؟ میرے پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی بدسلوکی پر درگزر کرے. اور ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ جینو جیے، بھائی ایک باری بلائے گا 10 باری بلاواں گے، ایک باری نہیں بلائے گا 100 باری نہیں بلاواں گے. بھائی یہ تو صلہ رحمی نہیں، یہ تو صلہ رحمی، یہ تو بدلہ ہے. یہ تو بدلہ ہے کہ وہ بھی کرے تو بھی کر، وہ بھی پیسے دے تو بھی دے، وہ بھی تیرے گھر ہے تو بھی آ، وہ بھی تجھے کھلائے تو بھی کھلا. بھئی یہ بدلہ ہے. صلہ رحمی یہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر اسلام میں کہ تو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑ، جو کٹے تو اس سے جڑ، جو محروم رکھے اسے دے. بھئی صلہ رحمی تو یہ، وہ تیرے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں کرتا تو کر. تو یہ کہنا کہ چونکہ فلاں بہن میرے گھر میں آتی ہے تو مجھے اچھی نہیں لگتی کیونکہ اس کے بچے جو ہیں وہ میرے بچوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں، یا اس نے میرے بچوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا، یا اس نے میرے بچے کو فلاں موقع پہ تحفہ نہیں دیا. بھئی یہ تو کوئی بات نہیں، میں نے دیا اس نے نہیں دیا، بھئی یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو بدلہ ہے، صلہ رحمی نہیں ہے. اور یاد رکھیں مسکین کے اوپر صدقہ کرنا صرف صدقہ ہے، لیکن اگر رشتہ دار کے اوپر صدقہ کریں گے تو وہ صدقے کا ثواب بھی ملے گا، صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کشادگی ہو، میری اجل میں دیر ہو، لمبی زندگی گزاروں، صلہ رحمی کرے. کیا کہتا ہے وہ؟ کہتا ہے کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں نہیں آنا. جب یہ جملہ بولا کہ آج کے بعد ہمارے گھر میں نہیں آنا، کاروبار ڈاؤن، کاروبار ڈاؤن. وجہ یہ کہ جو ان بیٹیوں پر، جو ان بہنوں پر، جو ان غریب رشتہ داروں پر خرچ ہو رہا تھا
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ڈسٹریبیوشن دے رکھی تھی وہ ڈسٹریبیوشن کینسل ہو گئی، ختم بھائی. چلتے چلتے اس قدر حالات کمزور ہو گئے کہ بچوں کو فاقہ آ گیا، گھر میں فاقہ آ گیا، بچے بھوک سے مرنے لگے. کسی نے اس بہن کو اطلاع دی کہ تیرے بھائی کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں. اس بہن نے اپنے خامد کو رات کو اس کے پاس بیٹھ کے کہا کہ میرے بھیا کے حالات بڑے ڈاؤن ہو گئے ہیں، کاروبار بالکل صفر ہو گیا ہے، بچے روٹی سے آوازار ہیں، تو میرے پاس میرے ماں باپ کی نشانی زیور پڑا ہوا ہے، میں وہ زیور اگر اجازت دیں آپ تو اپنے بھائی کو دے دوں کہ وہ بیچ کے اپنے کاروبار میں لگائے، اپنا کام سیٹ کرے. اس نے کہا کوئی عرض نہیں، اللہ مہربانی کرے گا، اس کے حالات بہتر ہو جائے تو اس سے زیادہ کیا بہتر، زیور پھر بن جائے گا، دے آؤ. اور رات کو جا کے جب دینے گئی تو جا کے اس نے اپنے بھیا سے کہا کہ بھائی آنا نہیں تھا، میں نے تم نے منع کیا ہوا تھا، میں نے تمہارے گھر میں آنا نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ چلا کہ حالات بہت دیگرگوں ہیں، بہت پریشان کن صورتحال ہے، تو یہ زیور ہے، میں نے آپ کے بھائی سے رات کو مشورہ کیا تھا اس کو بیچ کے اپنے کام پہ لگا دوں. یہ صلہ رحمی. گھر سے نکالا، سمجھا کہ یہ رزق کھا جاتے ہیں، سمجھا کہ یہ کھانے پینے کے لیے آتے ہیں، ان پہ لگا ہوا ضائع ہوتا ہے، نہیں. کام جب بند ہوا تو پھر اس وقت پتا چلا کہ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر. اور جن لوگوں کو اللہ نے دے رکھا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے نواز رکھا ہے، جن کے مالی پوزیشن ٹھیک ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ میرا یہ ذاتی کمال ہے. اس کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کا رزق میرے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ میری وجہ سے وہ تقسیم ہو رہا ہے، میری وجہ سے وہ بھی کھا رہے ہیں، میری وجہ سے ان کے گھر بھی چل رہے ہیں. تو جب وہ لگنا بند ہو جائے گا، جب وہ تقسیم ہونا بند ہو جائے گا، ہاں یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر بہت ساری بہنیں ایسی ہیں، بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جن کے بھائی اچھا سلوک بھی کرتے ہیں، لیکن ایک جو بالکل تھینک لیس، ایک لمحے کے لیے شکر ادا نہیں کرتی. پیارے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا. اگر کوئی بھائی کر رہا ہے تو لالچ نہ کر، ضرورت سے زائد نہ لے، تعیشات کی طرف نہ پڑے، اور ساتھ مناسب انداز سے لے، ساتھ بھائی کے لیے دعائیں بھی کرے، اس کے بال بچے کے لیے، اس کے کاروبار کے لیے. تو یہ بڑا قیمتی گورا، زبردست قسم کا گورا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میرا کاروبار بڑھے، میرے کاروبار کو ترقی ہو، تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان پر خرچ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بہاریں لگائے گا، اتنی رونق اللہ لگائے گا جس کی حد ہی کوئی. میرے ایک دوست ہیں، پریشر کوکر کی فیکٹری ہے ان کی، پریشر کوکر کی فیکٹری ہے. کہتے ہیں کہ اچانک بالکل کام ٹھپ ہو گیا، زیرو ہو گیا، ایک سنگل کوکر کا آرڈر نہیں تھا، ایک سنگل کوکر کا بھی آرڈر نہیں تھا. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بنا، اس قدر ڈاؤن ہو گیا کاروبار، اس قدر حالات بگڑ گئے. لیکن میرے بھائیو، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کرنی ہوتی ہے نا، سیدھی ڈالنی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کوئی نہ کوئی بات سجا دیتے ہیں. لیکن اگر اللہ کو منظور نہ ہو تو مت ماری جاتی ہے، پھر سمجھ نہیں آتی کہ بات ہوا کیا. اگر کاروبار ڈاؤن ہو جائے تو وہ بندہ
تویز دھاگے کے پیچھے، جادو ٹونے کے پیچھے، اس بابے کے پیچھے، اس بابے کے پیچھے، وہ رجوع نہیں کرتا اللہ کی طرف، وہ دیکھتا نہیں کہ ہوا کیا. کہتے ہیں کاروبار ڈاؤن ہو گیا، ایک سنگل کوکر کا آرڈر نہیں تھا. اللہ اکبر. کیا کیا اس بھائی نے؟ کیا کیا اس بھائی نے؟ کہتے ہیں میں نے، اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی. کراچی فون نہیں کیا، پشاور فون نہیں کیا پارٹی کو کہ بھائی کیوں آرڈر کینسل کیے ہوئے ہیں، وہاں فون نہیں کیا. کہتے ہیں میں تو حیران ہوں آپ کی بات سن کر کہ میرے اللہ نے میرے ذہن میں کیا بات ڈالی. میں نے فوری فون کیا اپنی بہن کو، میں نے کہا بچے لے کے آ جاؤ. فون بند ہوا، میں نے دوسری بہن کو فون کیا، میں نے تم بھی بچے لے کے آ جاؤ. کہتے ہیں اللہ کی قسم ابھی فون بند کیا، ابھی وہ آئی نہیں، ابھی کچھ پکا نہیں، ابھی کچھ خرچہ نہیں ہوا، ایک پائی نہیں لگی، صرف فون بند کیا. کہتے ہیں مجھے پشاور سے 1500 کوکر کا آرڈر آ گیا، صرف فون بند کیا. یہ وہم ہے، یہ بندے کو بہت وہم ہے کہ میں کما رہا ہوں، میری محنت ہے، میری کوشش ہے، میں بچپن سے لگا ہوا ہوں. نہیں بھائی، کس کے نصیب سے مل رہا ہے، کس کی برکت سے مل رہا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو نہیں جانتا اللہ کے بندے، تو نہیں جانتا. اور یاد رکھ، یہ ڈسٹریبیوشن کینسل نہ کروانا، یہ ڈسٹریبیوشن چلتی رہے، چلتی رہے، چلتی رہے گی. غریب غربا کھاتے رہیں گے، ماڑے رشتے دار کھاتے رہیں گے، ان کے گھروں میں جاتا رہے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک اچھا رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے رزق میں برکت کرتے رہیں گے. ڈسٹریبیوشن بحال ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، مال زیادہ ہو جائے گا، تیرا کاروبار وسیع ہو جائے گا. اور جس طرح میں نے کہا کہ ان باتوں پہ یقین نہیں آتا، یقین نہیں آتا. اگر یقین آ جائے تو پھر اس سے پوچھیں جس نے 2 ٹیلی فون کیے تو دیکھا کہ میرا کتنا یقین بڑا اس کا، کہ صرف ٹیلی فون کرنے پہ اللہ نے اتنی ریل پیل کر دی. آج اس قدر فراوانی ہے، اس قدر فراوانی ہے جس کی حد ہی کوئی. اور 1500 سال میرے پیارے پیغمبر اسلام نے پہلے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں فراوانی ہو، میری اجل میں لیٹ ہو، لمبی زندگی گزارنا چاہتا ہے، فرمایا اسے کیا کرے؟ صلہ رحمی کرے، اپنی ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. تو میرے بھائیو، یہ سچی بات ہے کہ یہ رشتہ دار، یہ بہن بھائی، یہ ماں باپ، یہ رزق کی کنجیاں ہیں، کنجیاں، یہ چابیاں ہیں. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں کتنے پیسے لگاتا ہے ایڈورٹائز پہ، کتنے پیسے لگاتا ہے کنسلٹنسی پہ، کتنے پیسے لگاتا ہے اچھے اچھے سیل مین بھرتی کرنے پہ، کتنے پیسے لگاتا ہے اپنے کاروبار کو ترقی دینے میں، لیکن حیرانگی والی بات ہے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو میرا ایمان ہے کہ 1 روپے کی ایڈورٹائز نہ کرے، 1 روپے کی ایڈورٹائز نہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے، اللہ کی قسم، وہ کہتے ہیں کوڑا بھی بکتا ہے. جو کہتے ہیں نا میری پروڈکٹ بہت اچھی ہے، میرا ذائقہ بہت اچھا ہے، وہ کہتے ہیں کوڑا بھی بکتا ہے. اس قدر اللہ نے مہربانی کی ہوئی. اس لیے میری آپ بھائیوں سے التماس ہے کہ اگر اللہ نے دے رکھا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو حقدار ہیں ان کے بھی حق کو نہ بھولیں، ان کا حق بھی ادا کریں. انشاءاللہ تعالی میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، اور اس بات پر پورا ایمان رکھنا چاہیے کہ اس سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ اضافہ ہوتا ہے، اس سے رزق بڑھتا ہے، اس سے رزق بڑھتا ہے. میرے بھائیوں، جتنے بھی ساتھی تشریف فرما ہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو اپنی جناب سے رزق حلال وافر عطا فرمائے. یہ دعا کثرت سے کیا کریں. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ مجھے اپنا حلال کافی کر دے، اللہ حرام سے بچا دے،
اللہ اپنے سوا سب سے بے پرواہ کر دے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اللہ کسی کے آگے سوال کرنے کی نوبت نہ آئے، اللہ قرضے کی موت نہ مارنا، اے اللہ قرضے کی موت نہ مارنا، اللہ مجھے اوپر والا ہاتھ بنا دے، اللہ نیچے والے ہاتھ سے محفوظ کر دے، اللہ کسی کے آگے سوال کرنے سے محفوظ فرما دے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تیری طرف سے پوری پڑے تو پوری پڑتی ہے، ساری دنیا دینے پہ آ جائے اللہ کی قسم پوری نہیں پڑے گی جب تک اس مالک الملک کی طرف سے پوری نہیں پڑے گی۔ اسی سے مانگنا چاہیے، اسی سے دعا کرنی چاہیے، اسی کے دیے پہ راضی رہنا چاہیے، اسی سے، اور گلہ شکوہ نہیں، نہ شکری نہیں، بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کروڑوں اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے جس کی حد ہی کوئی، اس قدر نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اور میں کل بچوں کو درس دے رہا تھا تو ایک بچہ نعت پڑھ رہا تھا، ایک بچہ نعت پڑھ رہا تھا کہ کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی، کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ شاید بچے چھوٹے ہیں، تو میں نے انہیں وضاحت کی، بیٹا کہ کھجوروں کا چھپر کیا ہوتا ہے، حجرہ کیا ہوتا ہے، باسی کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے انہیں وضاحت کی، تو میں نے کہا کہ دیکھ لو ہمارے گھر کتنے کتنے بڑے، کتنے کتنے قیمتی، اور اس پیغمبر اسلام جو سید الانبیاء، نبیوں کے سردار، تو میں نے کہا بیٹا اس کا گھر کھجوروں کا چھپر تھا، لینٹر نہیں تھا، چھت نہیں تھی، اور سیدھے چٹائی کے اوپر پیارے پیغمبر اسلام سوتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میں نے بچوں سے یہ کہا کہ میرا بیٹا پیارے پیغمبر اسلام نے ساری زندگی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، اسے ابھی کہتے ہیں کہ کیا اس وقت چھلنیاں نہیں ہوتی تھیں، چھاننیاں نہیں ہوتی تھی؟ اللہ، اس قدر حالات جو تھے وہ تنگ تھے، اس قدر حالات تنگ تھے۔ تو میں بچوں کو یہ وضاحت کر رہا تھا، تو میرے بھائیو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ نہ شکری سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اس وقت ملک کی صورتحال کافی کمزور ہے، خاص طور پہ اسی ممبر پہ کھڑے ہو کے تو میں نے پہلے دن بھی یہ کہا تھا، جب کرونا آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ یہ دوسری لہر آئے، پھر کہا اللہ نہ کرے تیسری لہر آئے۔ حالات پھر بہت کمزور ہیں، پھر بہت کمزور ہیں۔ اس وقت پورے پاکستان کے اندر، ہمارے شہر کے اندر بھی بہت مریض بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو جتنی ہو سکے احتیاط بھی کی جائے، اور جتنی ہو سکے اس اللہ رب العزت سے دعا بھی کی جائے۔ ایک واحد ہتھیار ہے ہمارے پاس دعا کا کہ اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی جائے، اللہ رب العزت سے دعا مانگی جائے۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی اللہ اس وائرس سے، اس وبا سے محفوظ فرمانا۔ یقین کریں کہ جو بندے ملوث، جو بندے بیمار ہیں، جن کو یہ بیماری لگی، وائرس لگا، ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ کتنی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کس طرح وہ سکے، بہت بری حالت۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں بھی شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ بہت سارے ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، جس ساتھی نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، بہت سارے ساتھی جن کے گھروں کے حالات بڑے پریشان کن ہیں، بہت سارے ساتھی جن کے گھروں میں بیمار ہیں، دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کسی بھی طور پر پریشان ہے اللہ اس کی پریشانیوں کا مداوع فرما دے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔